قتل کے مقدمے کے خلاف سندھ میں ان کی احتجاجی دورے کے دوران آلہ کے قریب اسے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ پی 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 کے جیالے تب اسے بی بی کہتے۔ پہلے وہ 70 کلفٹن اور پھر سکر جیل میں نظر بند کی گئیں۔ سکر جیل میں بھی انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی جب سکر جیل کے قیدیوں نے دیواروں پر چڑھ کر ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ 70 کلفٹن کی دیواریں تھیں اور ان میں تنہا نظر بند بے نظیر، اور 70 کلفٹن کے باہر ISI کے کرنل امتیاز باللہ اور اس کے بھو بھو کرتے کارندے۔ مجھے یاد ہے وہ بے نظیر کی نظر بندی کے بعد سندھ میں پہلا محرم تھا، جب مجلس میں قدیم مرثیہ ہائے ہائے رن میں بی بی بانو سر پر خاک بچھاتی ہے پڑھا جاتا تو لوگ اسے علامتی طور پر بے نظیر بھٹو کی دکھوں سے جوڑتے۔ 70 کلفٹن کی دیواریں تنہائی اور عجیب ہیلیوسینیشن یعنی قید تنہائی جن میں ان کے کان بری طرح متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر امداد علی بلوچ مشہور ماہر ENT ان کے کانوں کے معالج تھے۔ 1979 میں ضیاء الحق نے انہیں نظر بندی سے رہا کیا اور انہوں نے خیبر میل کراچی سے لاڑکانہ کا سفر کیا، جب تمام راستے ہزاروں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چلتی ریل گاڑی کے پٹریوں پر لیٹ گئے تھے۔ ہر طرف ماتم کرتے انسانی سر اور ہاتھ تھے۔ کالے سندھی اجرک اور کالے چشمے میں ریل کے ڈبے سے ہاتھ ہلاتی تقریر کرتی بے نظیر۔ لاڑکانہ پہنچتے ہی فوج نے اسے پھر گرفتار کر لیا۔ جلاوطنی میں لندن جاتے ہوئے بے نظیر عوام سے پریس کے ذریعے یہ وعدہ کیا کہ میدان میں ملیں گے، اور یہ وعدہ اس نے اس طرح سے پورا کیا۔ اپنے جوان سال بھائی شاہنواز کی جنوبی فرانس سے لاش لے کر وطن لوٹتی ہوئی ٹوٹی پوٹی بے نظیر، اسے لاڑکانہ میں لاکھوں عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل ہوئی۔ لندن میں ایک چھوٹے سے فلیٹ سے ضیاء الحق خلاف چلنے والی تحریک جلتا ہوا احتجاج کرتا ہوا سندھ۔ جلاوطنی سے واپس آتی ہوئی بے نظیر بھٹو، بے نظیر کے ساتھ ایک CSS خوبرو سندھی افسر کی مجوزہ مانگنی اور پھر اس افسر کا خط لے کر ضیاء الحق سے اجازت مانگنا، جس پر بھٹو خاندان نے رشتہ منسوخ کر دیا تھا۔ سندھی کانفرنس رہنما GM سید کے گاؤں کے قریب بھی اس کی پیجارو جیپ پر حملہ کر کے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی کہ 2 انتظامی افسران نے انہیں پہلے سے ہی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے روڈ کے ذریعے اپنا سفر منسوخ کر دیا، لیکن اپنی جیپ کو جانے دیا تھا جہاں اسی جگہ ان کی جیپ پر حملہ ہوا تھا۔ بعد میں سندھی کانفرنس رہنما GM سید نے کہا تھا کہ ان کے ڈاکو مریدوں نے انہیں بتایا تھا کہ بے نظیر کی جیپ پر انہوں نے حملہ ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک میجر عباس کے کہنے پر کیا تھا۔ تب سے لے کر آخر دم تک بے نظیر کرنیلوں، جرنیلوں اور قاتلوں کی سرزمین پر قاتلانہ حملوں کے نرغے میں رہی۔ سندھ کی اس ہرنی کو پاکستان کے تمام کتوں نے گھیر گار کر جلاوطنی سے واپس لا کر چیر پاڑ دیا۔ جرنیل طاقتور اور پاکستان کے عوام لاوارث ہیں کہ انہیں ہیلی کاپٹروں میں اپنی محبوب لیڈر کی لاش بھیج دی گئی ہے، لیکن وہ سیفٹی وال جو صوبوں اور وفاق کے درمیان بے نظیر بھٹو کی شکل میں تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ جرنیل کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ تھی، جھوٹی تھی، لیکن عوام کہتا ہے وہ ایک ملکہ تھی۔ وہ ایک فرد نہیں تھی، ایک سوچ تھی، ایک عورت تھی، ایک لیڈر تھی۔ بھٹو خاندان ملک پر واری گیا اور ملک فوجی جرنیلوں اور ان کے کاسالیسوں پر۔ کیا اسے ان جرنیلوں اور ملاؤں نے مل کر مارا جو کہتے ہیں 30 روز کے بعد عورت کے بیٹھنے سے کرسی نجس ہو جاتی ہے، لیکن یہ قتل کی جانے والی عورت عوام کی شہید ملکہ بن چکی ہے۔ تحریر حسن مجتبیٰ، bbcurdu.com، نیو یارک۔ یہاں لوگ جی نہیں سکتے ہیں۔ کیا برصغیر کے مسلمانوں نے اس لیے پاکستان بنایا کہ ظالم آئیں، یزید آئیں، غاصب آئیں، لوگوں کو قریب رکھیں، ان کے ہاتھ پیر غربت کے زنجیروں سے باندھ لیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا تاکہ